الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین سامعین محترم، سورہ حج کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اسلامی ریاست کے جو فرائض ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، تو وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور معروف کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے، سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ اہم فرائض ہیں ایک اسلامی ریاست کے، جن کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اسلامی ریاست میں اور جو باقی ریاستیں ہوتی ہیں یا غیر مذہبی ریاستیں ہوتی ہیں، ان میں یہی فرق ہے کہ جو غیر مذہبی ریاستیں ہیں ان میں صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ایک اسلامی ریاست اللہ کے نظام، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چلتی ہے، اور اس میں حاکمیت صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اصل جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اور باقی جو حکومتی جو کارندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نائب کے طور پر اپنی جو ذمہ داریاں ہیں سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اس نیابت اور خلافت کو جو اللہ نے جو ان کو اختیار عطا کیا ہے اس کو بغیر کسی حد کے استعمال کریں، اور ان کی ہر بات وہ ایک قانون کا درجہ رکھے اور ان کا ہر فیصلہ خدائی فیصلہ قرار پائے۔ یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام اور ایک قانون عطا کر دیا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے۔ ریاست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندے اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائیں، بندوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم ہو جائے، اور ان کے جو حقوق اور مفادات ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ یہ ریاست کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ بندے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ان کے جو بھی کام ہوں گے، جو بھی پالیسیاں ہوں گی، وہ اپنی ذاتی، گروہی یا اجتماعی مفادات کے گرد گھومے گی۔ یعنی وہ جو کام بھی کریں گے اس میں اپنا ذاتی فائدہ سوچیں گے، اپنے گروہ کا، اپنی پارٹی کا، اپنے طبقے کا، اپنی کمیونٹی کا، اپنے ملک کا مفاد سوچیں گے، کیونکہ اس بات کی پوری دنیا اسی سیاست، ذاتی، گروہی جو مفادات ہیں یا ملکی مفادات ہیں انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کیا یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اس سے قطع نظر، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بنیادی فرق پیدا ہو گیا ایک اسلامی ریاست میں اور جو غیر مذہبی ریاستیں ہیں ان میں، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اسلامی ریاست سب سے پہلے اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو
بندوں کو اللہ سے ملاتی ہیں، بندوں کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو درست طریقے سے استوار کرتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مفادات ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، ان کو ان کی پوری پوری محافظ ہوتی ہے۔ اسی لیے جو آیت کریمہ سورہ حج کی جو پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ذمہ داریاں آج کس حد تک پوری کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہی ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں، جن کو ہم اقتدار عطا کرتے ہیں وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں۔ دوسری چیز ایتاء زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تیسری چیز امر بالمعروف، اور چوتھی چیز نہی عن المنکر۔ یہ 4 بنیادی فرائض ہیں ایک اسلامی حکومت کے، لیکن اس کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ جو فرائض ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو مذہب ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر تو ہے، عبادات کا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باقی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ایسا نظام حکومت عوام کے لیے یا عوام کی ترقی کے لیے کیسے مفید ہوگا؟ یعنی یہ ایک اعتراض ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یا اس کو آپ غلط فہمی کہہ لیں، جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کر دیا گیا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا کام بس یہ بھی اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ تو مذہب کے ساتھ ہے اور باقی عبادات کے ساتھ ہے، باقی اس کو باقی جو معاملات ہیں اجتماعی ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض ایک غلط فہمی ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اقامت صلاۃ، یہ ایتاء زکوٰۃ، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد ایسا نظام قائم کرنا ہے تاکہ لوگ نماز کی، ریاست کے جو باشندے ہیں، مسلم باشندے، ریاست کے جو شہری ہیں، وہ نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ایک بنیادی ستون ہے، اور ایک بندہ 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے کہ میں آپ کا مطیع اور فرما بردار رہوں گا، نہ صرف ان 5 اوقات میں بلکہ دن اور رات میں اور اپنی پوری زندگی میں۔ یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، اور اس کی تجدید اور اس کی یاد دہانی بار بار ہوتی ہے، دن میں بھی رات میں بھی بار بار ہوتی ہے۔ یعنی یہ اس مقصد کے لیے ہے نماز، کہ بندہ اپنے رب کو بھولے نہیں، بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، اس سے ڈرے اور گناہوں سے رکا رہے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ کی نافرمانی ہو یا مخلوق کی دل آزاری ہو۔ یہ مقصد ہے۔ اسی لیے نماز کا مقصد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ ایسا انتظام کریں کہ لوگ نماز کی پابندی کریں۔ اب کیسے انتظام کرنا ہوگا؟ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر ڈنڈے برسائیں کہ جی بس نماز پڑھیں، کیونکہ قانون جو ہے کے اوپر عمل درآمد جبر سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسے جو ترغیبات ہوتی ہیں، ایسے انسینٹو ہوتے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور شوق دلایا جاتا ہے، اور ایسا نظام قائم کیا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت شروع ہی سے ایسی ہو کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے بن جائیں، اور وہ مسجدوں میں نماز ادا کریں، جو اصل میں مسلمانوں کا ایک روحانیت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ فوائد حاصل ہو نہیں سکتے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اب اس کے لیے ایک ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو 5 وقت ادا کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ ہی یہ ہے ایک اسلامی ریاست کا، اس لیے مساجد کا قیام یہ حکومت کی ذمہ داری ہے
یہ الگ بات ہے کہ اسلامی حکومتیں کس حد تک ان ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں، وہ چیز تو آپ کے سامنے ہے۔ بعض ممالک میں ہے اس کا انتظام، عرب دنیا میں اگرچہ اس طرح نہیں ہے، جزوی طور پر ہے اور بہت اچھا انتظام ہے، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے۔ لیکن ایک اسلامی ریاست میں یہ ایک ذمہ داری ہے، حکومت کا ایک فریضہ ہے کہ وہ مساجد کو قائم کریں، مساجد کی بنیاد رکھیں، عوام کی ضروریات کے مطابق، آبادی کی تناسب کو دیکھتے ہوئے۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ بھئی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اسی گلی کے اندر دوسری مسجد، بلکہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر مسجدوں کا قیام۔ آپ دیکھیں کئی جگہوں پر یہ صورتحال ہے، ایک فرقے نے ایک مسجد بنائی تو اسی گلی کے اندر، بلکہ اسی کے دروازے کے سامنے دوسری مسجد دوسرے فرقے نے بنا دی۔ یہ اللہ کے لیے بنائی ہے یا اپنے مسلک کے لیے بنائی ہے یا اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بنائی ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، قرآن کیا کہتا ہے؟ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں پر کسی کا کوئی قبضہ تو نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں مالک ہوں۔ مسجدیں تو اللہ کے گھر ہیں اور وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں تمام مسلمانوں کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس میں کسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک اگر کرتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ مسجد ضرار ہے، جس کو ڈھانے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو منافقین نے بنائی تھی مدینہ کے مضافات کے اندر۔ تو اس لیے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے، اور یہ عوام کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ ایسے انتظام کر سکتا ہے، ورنہ تو دیگا مشتی اور فساد ہی ہوگا۔ ایک کی مسجد کے اوپر حملہ کرے گا، اس کو بند کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے کے اوپر فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو اختیارات حکومت کے پاس ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ چیزیں حکومتوں کی ترجیحات میں نہیں ہیں۔ انہوں نے عوام کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں، اور یہ مذہبی لوگ بھی آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں، بس یہ تاکہ ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اقامت صلاۃ ایک اسلامی ریاست کا بنیادی فریضہ ہے، اور اس میں مساجد کا قیام یہ شہریوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سارے انتظامات کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب انتظامات میں کیا ہو سکتے ہیں؟ اب انتظامات میں یہ ہیں کہ ائمہ کا تقرر کیا جائے۔ ائمہ کا تقرر جو ہے وہ کسی میرٹ کی بنیاد پر ہو، کوئی سفارش نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ نااہل آدمی کسی ممبر پر بیٹھ جائے اور وہ عوام کو گمراہ کرتا پھرے، اور عوام کی صحیح تربیت کے بجائے ان کی غلط تربیت کرنے لگے۔ آج کل یہی ہوتا ہے نا، جب آپ ایسے لوگوں کو جو اہل ہیں ان کا تقرر نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ جس کو اقبال نے کہا تھا دین ملا فی سبیل اللہ فساد، پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ عوام میں فساد پیدا ہوتا ہے، فتنے پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ غلط تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ معیار نہیں ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں، ہر چیز کے لیے معیار ہے، ہر چیز کے لیے میرٹ ہے، لیکن وہ جو وراثت پیغمبر ہے اور جو امامت ہے، جو نبوت کا کام ہے، اس کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے۔ اب یہ امامت اتنا آسان کام تو نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی رہنمائی ہے، علمی اور فکری اور اخلاقی تربیت ہے۔ اور آج اگر یہ مسائل جو بہت سارے درپیش ہیں، جو آج ہمیں درپیش ہیں، ہمارے سامنے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کی دینی، علمی، فکری اور اخلاقی رہنمائی اور تربیت اس معیار پر نہیں کی گئی جس کی آج ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے انتظامات کرے اور ایسی سہولتیں کر دے تاکہ وہ لوگ
آئیں مساجد کی طرف جو صلاحیت رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو سمجھ دی ہے، جن کو فراست عطا کی ہے، جن کے پاس بصیرت ہے، جو اہلیت رکھتے ہیں، تاکہ وہ آئیں، وہ اپنے باقی کاموں سے یکسو ہوں، اپنی بہت مشاغل سے، اپنی معاش کی فکر سے آزاد ہوں، اور اس اہم فریضے کو سر انجام دیں جس سے بڑھ کر کوئی فریضہ اور بڑھ کر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس عوام اپنے طور پہ کچھ کر لیتے ہیں اور وہ بیچارے بس وقت گزار لیتے ہیں اسی طریقے سے، بس رسم ادا ہو جاتی ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن وہ مساجد جن کا وہ کردار جو خلافت راشدہ کے دور میں تھا یا مسجد نبوی کا جو ایک کردار تھا، وہ کردار تو ادا نہیں ہو رہا۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ جی اگر حکومت جو ہے وہ تقرر کرے گی تو وہ تو لکھی ہوئی چیز کر دے گی، پھر ائمہ اور خطبہ وہی چیز پڑھیں گے تو وہ تم کو آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ان ممالک کے اندر ہے جہاں قوانین بڑے سخت ہیں یا جہاں بادشاہت کا نظام ہے، لیکن یہ تو ایک جمہوری ایک ملک ہے جہاں جمہوریت ہے، جہاں اظہار رائے کی آزادی ہے، اور ہر آدمی کو جو ہے وہ اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، اور کسی کی رائے کو دلیل کے ساتھ اس سے اختلاف کرنے کا حق بھی حاصل ہے اسے، اور یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت میں ایسا ہی ہے۔ تو پھر وہاں یہ اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ میں مسلم حکومت کی بات نہیں کر رہا، اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مسلمان حکومتیں ہیں، یعنی نام مسلمانوں کا ہے۔ اسلامی حکومت جب ہوگی تو اسلام اس کی ترجیحات میں شامل ہوگا، پھر وہاں اس طرح کی قید اور اس طرح کی قدغن نہیں لگائی جا سکے گی لوگوں کہ جی وہ جو بات ہم کہیں گے، جو حکومت کہے گی، بس وہی بات کہنی چاہیے۔ ہاں کچھ اصول ہوں گے بنیادی کہ بھائی اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے، اور وہ ہونی بھی چاہیے۔ کوئی آدمی اس طرح کی فرقہ واریت کی بات نہ کرے جس سے فتنہ و فساد پھیلے، ظاہر ایک بنیادی اصول ہے، اور اس کو تو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے، ایک معقول بات ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کہ اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آزادی رائے کا اظہار، یہ ہر انسان کا جمہوری حق بھی ہے، اور اسلام نے یہ حق دیا ہوا ہے، اور دلیل کے ساتھ کسی کی بات سے اختلاف کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن دلیل کے ساتھ ہو، ماذ الزام تراشی نہ ہو۔ تو یہ ان چیزوں کی طرف جب توجہ ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر معاشرے میں تبدیلی آئے گی، پھر لوگوں کی تربیت ہوگی، لوگوں کے اخلاق درست ہوں گے، لوگوں کے اعمال درست ہوں گے، اور وہ اخلاقی برائیاں جو ہمارے معاشرے کو بالکل گھن کی طرح کھا چکی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی جب نظام مساجد صحیح طریقے سے قائم ہو جائے گا، اقامت صلاۃ کے ذریعے جو ایک اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی ذمہ داریاں ہیں جن کے حوالے سے پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔